على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مختصر وقت میں تعلیم و تربیت سے متعلق، مکتب کی پڑھائی سے متعلق اور جو سالانہ جلسہ ہونے والا ہے اس سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. کیونکہ کھانے کا بھی وقت ہے، آرام کا بھی وقت ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. کوشش کروں گا کہ آدھے پونے گھنٹے میں مکمل بات میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، اس کے 3 بڑے اور اہم مقاصد ہیں. قرآن نے اس کو بیان کرنا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا، لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا اور لوگوں کے سامنے قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی تشریح کرنے کے لیے حدیث بیان کرنا، اپنی سنتیں بیان کرنا. تو پہلا مقصد تلاوت کتاب، قرآن کی تلاوت، اور دوسرا مقصد تعلیم کتاب و حکمت، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور دوسری روحانی باطنی بیماریوں سے ان کو صاف کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے اخلاق کو سنوارنا، ان کی عادتوں کو سنوارنا. تو یہ 3 مقاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ہیں. تو جس کام میں ہم لگے ہیں، تعلیم و تربیت اور تزکیہ، یہ گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی سنتوں کی تعلیم دینا، بچوں اور بچیوں کے اخلاق کو سنوارنا، ان کا تزکیہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ہم اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مقصد کو ہم اب اس میں باندھنے کا تو ہے نہیں، تو اس لیے ہلے گا. کیا میں بغیر مائک سے کروں گا؟ آواز آئے گی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ادنا درجہ، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ صحیح طور پہ سیکھا جائے. اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن کو اس کے الفاظ کے ساتھ، معانی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، مطالب اور مفہوم کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ اس کو سیکھا جائے.
تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم مقصد میں، عظیم مشن میں اور دنیا کے بہترین کام میں، آخرت کے بہترین کام میں اللہ رب العزت نے ہمیں لگایا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت معلما، کہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو سکھلانے والا، لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنے والا۔ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر یعنی بول کر بھی صحابہ کرام کی تربیت کی ہے اور ان کو تعلیم اور تربیت سکھائی ہے کہ کس طرح لوگوں کو تعلیم دینا ہے، کس طرح لوگوں کی تربیت کرنا ہے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ بہت ساری احادیث ہے، ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم بھی سکھائی ہے کہ کس طرح بچوں کو تعلیم دینا ہے، کس طرح بچوں کو قرآن سکھانا ہے، حدیث سکھانا ہے، کس طرح بچوں کو اخلاق اور آداب سکھانا ہے۔ اور خود عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا ہے صحابہ کرام کو، کیونکہ دعوت اور تعلیم اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود داعی کے اور معلم کے عمل میں نہ آ جائے۔ جو چیز، جو اخلاق، جو باتیں معلم کی ذات میں پائی جاتی ہے، معلم کے اخلاقیات میں داخل ہوتی ہے، جب معلم اور معلمہ اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں تو لوگوں میں وہ چیز مؤثر ثابت ہوتی ہے اور لوگ اس پر جلد سے جلد عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، لوگ جلد سے جلد اس کو اخذ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، اسلاف نے تعلیم و تربیت کے متعلق بہت ساری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تعلیم کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، تعلیم و تربیت کے اندر، کہ ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وجہ سے اس تعلیم و تربیت کے ذریعے سے یہ نیت رکھیں کہ میرا یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ مجھے اس عمل کے ذریعے سے دنیا کی کوئی چیز مطلوب نہیں ہے، نہ مال مطلوب ہے، نہ عزت مطلوب ہے، نہ تعریف مطلوب ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، نہ شہرت اور نام و نمود مطلوب ہے، بلکہ بس میرا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرا آخرت کا اکاؤنٹ کھل جائے، میرا آخرت کا کھاتہ کھل جائے، میرے لیے ثواب کا ایک کھاتہ کھل جائے۔ کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے اس کو مسلسل۔ وہ قبر میں ہوتا ہے لیکن اسے مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ علم بھی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جس علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو یہ نیت کرے کہ میں اس علم کو، اپنے علم کو علم نافع بنانا چاہتی ہوں اور دوسرے لوگوں تک، انسانوں تک یہ علم پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب، اس کا فائدہ مجھے پہنچتا رہے۔ تو اپنی نیت کو سب سے پہلے خالص کرے۔ اگر نیت میں کچھ گڑبڑی ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، معافی مانگے اور اپنی نیت کی اصلاح کرے اور اپنی نیت کو ٹٹولتے رہے بار بار کہ کہیں میری نیت کے اندر خرابی تو نہیں آ گئی۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ اپنی ذات کی سب سے پہلے اصلاح کریں، ہر اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اپنی ذات کی اصلاح کریں، کیونکہ معلم اور معلمہ اپنے بچوں اور بچیوں کو وہی چیز دے سکتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہے۔ جو چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے وہ دوسروں کو ملے گی ہی نہیں۔ ہم کوئی برتن لیتے ہیں اور برتن میں سے پانی پینا چاہتے ہیں، کھانا نکالنا چاہتے ہیں، تو برتن میں جو ہوگا وہی نکلے گا، ہم جو چاہیں گے وہ نہیں نکلے گا۔ برتن کے اندر جو، اسی لیے عربی میں مثل ہے کل اناء یترشح بما فیہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی منقول ہے مقولہ کہ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری ذات کے اندر ہمارے پاس علم بھی ہے، جو علم کی ضروری مقدار ہے، ہمارے پاس فرائض، واجبات، سنت اور مستحبات پر عمل بھی ہے، ہم خود، ہماری زندگی عملی ہے اور خود ہمارے اندر اخلاق ہے، تہذیب ہے، تمیز ہے، تو بچے خود بخود یہ ساری چیزیں ہم سے حاصل کرتے رہیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ بچے
اپنے ماں باپ سے، والدین سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا اپنے پڑھانے والوں سے اور اپنے معلمات اور معلمین سے متاثر ہو جاتے. ایک مرتبہ ایک بچے کے والد صاحب آ کے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ میرا بچہ ہے 12 سال کا، یہ میری بات نہیں مانتا لیکن آپ بولو تو آپ کی بات مان لیتا ہے. تو بعض مرتبہ بچے متاثر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کون سی چیز پسند آ جاتی ہے. ہمیں اپنے عجب میں یا اپنے آپ کو پسند کرنے میں، اپنی تعریف میں تو مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن بعض مرتبہ بچوں کو پتہ نہیں کون سی ہماری چیز پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی عملی ہو. ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنا اپنی زندگی کو عملی بنا سکتے ہو، اخلاقی بنا سکتے ہو، بنانے کی کوشش کریں. جو عمل اور جو اخلاق ہمارے اندر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں ہم اس کو معلوم کرتے رہیں، خود بھی جائزہ لیتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں، دوسروں سے بھی معلوم کریں. اور جیسی ہمیں معلوم ہو جائے تو اپنی کمی کا، کوتاہی کا، قصور کا تصور کرتے ہوئے اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس نیک عمل کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. کوئی بد اخلاقی ہمیں معلوم پڑ جائے کہ میرے اندر یہ بد اخلاقی ہے تو اس بد اخلاقی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اچھے اخلاق اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. تو یہ دوسری چیز ہے کہ معلمہ کی زندگی عملی ہو، اخلاقی ہو. خاص طور سے اخلاق کے اندر وہ چیزیں جو بہت معاشرے میں بھی گھٹیا سمجھی جاتی ہے اور اللہ کے یہاں بھی وہ کبائر میں اور بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو زبان کے گناہ ہے، غیبت کرنا ہے اور کسی کی برائی کرنا ہے، کسی کے عیب کو بیان کرنا ہے، کسی کے عیب کو تلاش کرنا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا ہے، عیب کو ٹٹولنا ہے، بدگمانی کرنا ہے، کسی کا مذاق اور ٹھٹا اڑانا ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہوں گی تو بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، بچوں کے اندر بھی برائیاں آئیں گی. تو اس لیے خاص طور سے ایسی جو برائیاں ہیں ان سے تو خاص طور سے بچنے کا اہتمام کریں. بلکہ بعض مرتبہ بچے بھی شکایت کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں تو فوراً بچوں کو اسی جگہ پر ٹوکنا چاہیے کہ یہ غیبت ہے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، ہم غیبت نہیں کرتے، غیبت سے منع کیا گیا ہے. بچوں کو ان چیزوں سے روکنا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ نے یہ کہہ دی کہ فلاں تو بٹلی ہے، فلاں تو ٹنگنی ہے، ناٹی ہے، اس کی ہائٹ چھوٹی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کر دی. تو یہ فوراً بچوں کی اصلاح کرنا. اور تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. تو یہ دوسری بات ہوئی کہ اپنے اندر عملی طور پر اچھی چیزوں کو لانا، اچھے اخلاق کو لانا. اور تیسرے نمبر پر تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اپنے اوپر ایک فکر سوار کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ جو بچیاں اور بچیاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ میرے بچوں کی طرح ہی ہے، یہ گویا کہ میری سگی بیٹیوں کی طرح ہی ہے. ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ میری سگی بیٹی ہوتی تو میں اس کی کس طرح تربیت کرتی، میں اس کے لیے کتنا فکر مند ہو جاتی. تو ہر معلمہ اپنی کلاس کے خاص طور سے جو بچے ایسے تو پورے مدرسے میں جتنے بچے ان کے بارے میں سوچے، لیکن خاص طور سے میری کلاس کے اندر جتنے بچے ان کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ بچیاں میری سگی بیٹیوں کی طرح ہے، مجھے ان بچیوں کی سگی بیٹیوں کی طرح پرورش کرنا ہے. جس طرح ماں اپنی بچیوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے ان پڑھنے والی بچیوں کے لیے، اپنی اسٹوڈنٹ اور طالبات کے لیے ہمیشہ فکر مند رہیں. صرف 1 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ 24 گھنٹے ہم ان کے لیے فکر مند رہیں. 24 گھنٹے ہم ان کو یاد رکھیں، ان کو بھولے نہیں. ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سوچتے رہیں ہمیشہ کہ کس طرح یہ میرے جو 10 15 20 بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، میں ان کو آگے کیسے بڑھاؤں، یہ آگے کیسے بڑھنے لگ جائے، ان کا لیول، ان کی سطح، ان کا معیار کیسے بلند ہو جائے. ہمیشہ اس بارے میں فکر مند رہیں. اس کے لیے منصوبے بنائیں، پلان بنائیں، سوچیں کہ میں کیا ایسا کروں، میں کس طریقے سے ان کو پڑھاؤں، کس طریقے سے ان کے لیے میں کوئی عمل کروں کہ یہ آگے بڑھ جائے. منصوبے بنائیں، پلان بنائیں. آپس میں معلمات سے مشورے کریں، دوسری کلاس کی جو معلمات ہیں ان سے مشورہ کریں کہ بہن کیا بات ہے، آپ کے بچے بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ایسی کون سی بات ہے، میرے بچے آگے نہیں بڑھ رہے. ان سے مشورہ کریں، ان سے رائے لیں، ان سے معلوم کریں کہ آپ کس طریقے سے پڑھاتی ہو، آپ کے پاس کون کون سی ایسی چیزیں ہیں. اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں، مشورہ لینے میں شرمانا نہیں چاہیے. شرمانے والا پیچھے رہ جاتا ہے.
مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، مشورہ لینے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جتنا ہم مشورہ کریں گے اتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اور جتنا ہم علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا ہم دوسروں کو علم دیتے بھی جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند رہے، آپس میں مشورے بھی کرتے رہیں اور محنت بھی کرتے رہیں۔ جو ہم پلان بنا رہے ہیں، جو منصوبے بنا رہے ہیں، جو مشورہ ہم لے رہے ہیں دوسری معلومات سے، اب جب ہم کو معلوم پڑ جائے تو ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اور آخری چیز کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں کہ میں نے اتنا کر لی، میں نے اتنا کر لی لیکن کچھ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوسی تو ہمارے یہاں کفر ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے بس کی ہمیں محنت کرتے رہنا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہوئی کہ بچوں کے لیے فکر مند رہنا، بچوں کے لیے محنت کرنا، بچوں کے لیے پلان سوچتے رہنا کہ وہ کیسے آگے بڑھے۔ چوتھی چیز، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے بچے کیسے آگے بڑھتے ہیں، بچے تعلیم میں، تربیت میں، اخلاق میں کیسے آگے بڑھتے ہیں، تو اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ حوصلہ افزائی کرنا یعنی ان کی ہمت بڑھانا، ان کے حوصلوں کو بڑھانا، ان کی ہمت کو پست نہیں ہونے دینا، ان کے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہمت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ لولا لنگڑا ہو، چاہے وہ بہرا ہو، چاہے وہ زبان اس کی لڑکھڑاتی ہو، اس کی زبان میں لکنت ہو، چاہے وہ گبی ہو، ذہن کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اگر ہمت ہے تو وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اور کوئی صحیح سالم ہے، تندرست ہے، ذہن اس کا تیز ہے، ایک دم ذہین و فطین ہے، اور ایک دم بہت جلد کسی بھی بات کو کیچ کر لینے والا ہے، سمجھ لینے والا ہے، ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر اس کے پاس ہمت نہیں ہے، اس کی ہمت کمزور ہے، اس کی ہمت پست ہے، اس کے حوصلے پست ہے، وہ ڈرا ہوا ہے اندر سے، اس کی ہمت شکنی کی گئی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ وہ پیچھے ہوتا رہے گا، پیچھے ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دم ہی پیچھے ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں بھی فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ تم ہمت مت ہارو، تم غمگین مت ہو، زیادہ غم مت کیا کرو، زیادہ ٹینشن مت لیا کرو کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، زیادہ ٹینشن مت لو۔ اگر ایسا کرو گے یعنی ہمت ہار دو گے اور ٹینشن زیادہ لینے لگو گے تو فتفشلوا، تو تم ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمت رکھنا ہے اور صبر کرو، یعنی جمے رہو، مایوس مت ہو اللہ سے۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمت والوں کے ساتھ ہے، اللہ نیک لوگوں کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی ہمت کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ بعض مرتبہ ہم ہمت نہیں توڑتے لیکن بچہ خود ہمت ہارتا ہے، تو ہم اس کو بھی ہمت ہارنے نہ دیں، ہم اس کو اتنی حوصلہ افزائی کریں، اس کو اتنی ہمت دلائیں کہ اگر وہ خود ہمت ہارنا چاہے تو بھی ہمت نہ ہارے، ہم جا کے اس کو سنبھال لیں، ہم جا کے اس کے حوصلوں کو سنبھال لیں، اس کو حوصلہ نہ ہارنے دے، اس کو ہمت نہ ہارنے دے۔ بعض مرتبہ دوسروں کی طرف سے ہمت شکنی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر بھی ہم جا کے بچیوں کو سنبھال لیں۔ ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنے کے بہت سارے طریقے ذہن میں اس وقت جو طریقے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ انعام دے کر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ بچے نے کوئی خاص اتنا اچھا نہیں پڑھا، اتنی اچھی محنت نہیں ہے، 100% اس کی محنت اور پڑھائی نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت جو وہ محنت کر رہا ہے اور اچھا پڑھ رہا ہے اس کے اوپر ہم اس کو کوئی انعام دے دیں، کوئی بھی چیز، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی چیز ہم اس کو انعام کے طور پر دے دیں، تو اس سے بچے کی ہمت افزائی ہوگی، بچے کا حوصلہ بڑھے گا، شوق بڑھے گا اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور انعام نہیں دے سکتے تو سب سے آسان جو چیز ہے کہ ہم تعریف کے کچھ بول دیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھا، ہم تعریف کے کچھ بول دیں۔ بعض مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ بچے کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیوں تعریف کے بول بولیں، نہ اچھا پڑھ رہا ہے، نہ وقت پر آ رہا ہے، نہ کسی چیز میں وہ اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، تو قرآن بالکل غلط سلط پڑھ رہا ہے، تجوید کا بالکل خیال نہیں رکھ رہا ہے، ایک حروف نہیں نکال رہا ہے اور بالکل غلط سلط پڑھ رہا ہے، یعنی 100 میں سے 10% بھی وہ اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم کیوں اس کی جھوٹی تعریف کریں، کیوں اس کو غلط فہمی میں، خوش فہمی میں مبتلا رکھیں۔ تو اس بارے میں عرض کروں گا کہ
بچہ اگر 10 سبجیکٹ میں سے اور 10 مضمون میں سے ہو سکتا ہے کہ 7 میں اچھا نہیں پڑھ رہا ہو اور 8 میں نہیں پڑھ رہا ہو، 9 میں نہیں پڑھ رہا ہو، لیکن کم سے کم ایک مضمون تو ایسا ہوگا جس میں وہ اچھا پڑھ رہا ہوگا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 کے 10 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں اور وہ کسی میں بھی اچھا نہیں ہو، سب میں نکما ہو، قرآن میں بھی، حفظ سورہ میں بھی، دعا و سنت میں بھی، حفظ حدیث میں، عقائد میں، مسائل میں، اسلامی معلومات میں، اور اسی طریقے سے دینی معلومات میں، آسان دینی معلومات میں، عربی میں، اردو میں، رائٹنگ میں، لکھنے میں، سب میں پیچھے ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یا آخری درجے میں حمد و نعت پڑھنے میں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نہ کسی ایک مضمون میں وہ اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پہ قرآن اچھا نہیں پڑھتا، کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، لیکن اس کی رائٹنگ اچھی ہے، لکھتا بہت اچھا ہے، تو اسی چیز کی ہم تعریف کریں کہ تم لکھتے بہت اچھا ہو، تمہاری رائٹنگ بہت اچھی ہے، یہی خوبصورتی اگر تمہارے پڑھنے میں بھی آ جائے، تمہارے بول میں، تمہارے الفاظ میں بھی آ جائے تو کیا کہیں۔ اس طریقے سے بچے کی تعریف کر کے حوصلہ افزائی کی جائے تو یقیناً وہ بچہ آگے پڑھے گا۔ میرے پاس کچھ اس طریقے کے بچے تھے تو میں نے اس طریقے سے کر کے دیکھا تو 100% تو وہ آگے نہیں بڑھے، لیکن وہ 20% سے 40% پر آ گئے اور کچھ نہ کچھ آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ کسی ایک مضمون میں وہ اچھا پڑھتے تو اسی مضمون کی تعریف کر کے اس کا ذہن دوسرے مضمون کی طرف سے کہ جس طرح لکھتے اچھے ہو پڑھو بھی اچھا، جس طرح لکھتے اچھے ہو ماشاءاللہ تم اگر تم اچھا لکھ سکتے ہو تو تم اچھا پڑھ بھی سکتے ہو۔ اگر اللہ نے تم کو اچھا لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ نے تمہارے اندر اچھا پڑھنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ اس طریقے کے الفاظ بول کے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور اگر ہم مان لیں بالفرض کہ بچہ اگر کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہے تو پھر ایسے موقع پر بھی ہم کوئی نہ کوئی چیز اس کی اچھی اس کے اندر تلاش کریں، چاہے اس کی خارجی چیز ہو، مکتب سے تعلق نہ رکھتی ہو، باہر کی ایسی چیز ہو، اس چیز کی تعریف کر کے ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی خوب حوصلہ افزائی کریں۔ اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کے اندر لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دیں۔ ہم تعریف کرتے کرتے مثال کے طور پہ بچے کی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں حالانکہ وہ اتنا اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، بلکہ حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اس کی غلطیوں پر بھی ہم تنبیہ کرتے رہیں، ورنہ وہ بچہ بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ کے الفاظ سن کر، اور اپنے والدین کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم غلطیوں پر بھی تنبیہ کرتے رہیں۔ چنانچہ ایک پہچان والے کے میرا جانا ہوا، رشتہ دار بھی تھے ہمارے دور کے، تو ان کا بچہ میرے پاس پڑھتا تھا 10-11 سال کا، تو بچے کی ماں کہنے لگی کہ مفتی صاحب میرا جو بچہ ہے یہ پہلے نمبر پر ہے آپ کی کلاس میں۔ تو میں نے کہا کیسے؟ تو بولے یہی مجھے بولتا ہے میرا بیٹا کہ میں پہلے نمبر پر ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا تو 5ویں نمبر پر ہے یا 6 نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر تو نہیں، اس سے اچھے 4 بچے ہیں جو اچھا پڑھتے ہیں، اس سے کئی گنا اچھا پڑھتے ہیں۔ تو بولے اس نے تو مجھے پہلا نمبر بتایا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، اس کو تو میں نے آج تک نہیں بولا پہلا نمبر۔ تو پھر میں نے بچے سے اکیلے میں بعد میں پوچھا کہ بھائی پہلا نمبر کیسے سمجھ لیے، میں نے تو کبھی بولا نہیں۔ تو مفتی صاحب میں پڑھتا ہوں تو آپ بولتے ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو اس لیے میں سمجھا کہ میرا پہلا نمبر ہوگا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اس کو غلطیوں پر بھی تنبیہ کرنا ہے اور احساس دلانا ہے کہ نہیں کافی غلطیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے غلطیوں کو سدھارنا شروع کیا، تنبیہ کرنا شروع کیا، احساس دلانا شروع کیا، تو اس کی پھر کافی غلطیاں صحیح ہوئی اور وہ 40% سے 60% پر آ گیا وہ قرآن اچھا پڑھنے کے اندر۔ تو بہرحال اس کا بھی خیال رکھنا ہے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ کہ بچے خوش فہمی میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ پیرنٹس اور والدین بعض مرتبہ بولتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو زیادہ پڑھا نہیں رہے ہو، آگے نہیں بڑھا رہے ہو، تو اگر والدین بھی اپنے بچوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے تو ان کو بلا کر ان کو بتا دے کہ دیکھو آپ کا بچے کا قرآن آپ سن لیجیے، آپ کی بچی کا اس کی اتنی غلطیاں آ رہی ہے، اس لیے اس کو تاخیر ہو رہی ہے اور دیر ہو رہی ہے، ورنہ تو ہم آگے ہی بڑھانا چاہتے ہیں اس کو۔ تو والدین بھی خوش فہمی میں غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہو گئی حوصلہ افزائی کرنا، اس میں بالکل بھی کمی نہیں کرنا۔ اور آخری چیز میں کروں گا کہ اگر ہم حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچوں کی ہمت کبھی بھی نہ توڑیں۔ بعض مرتبہ بعض لوگ اس طریقے سے الفاظ استعمال کرتے، بعض معلم ہیں، بعض معلمات ہیں کہ تم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ فطری چیز ہے کہ ہم جب کسی بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں اور ہماری محنت کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، فطری چیز ہے یہ انسان کی، اور برا لگتا ہے کہ میں تو اتنی محنت کر رہی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔
تو ایسے موقع پر غصے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے بچے کے لیے کہ تم تو کچھ نہیں کر سکتے، تم کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تم سے تو نہیں ہونے والا، چھوڑ دو، تم تو پڑھنا ہی چھوڑ دو، چلو جیسا چل رہا ہے ڈبے کی طرح آگے بڑھتے رہو، ٹرین کے انجن آگے بڑھتے تم ڈبے بن کے پیچھے چلتے رہو ان کے. اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ تیر سے، نیزے سے، بھالے سے اور بلکہ بندوق سے اور بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بم سے تو انسان زیادہ سے زیادہ مر سکتا ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ سے انسان کے اندر کی جو مایا ہے، انسان کے اندر کا جو سرمایہ ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، یہی بالکل مر جاتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے. پھر وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ایسا بچہ، ایسی بچی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم ہمت نہیں بڑھا سکتے، ہمت بڑھانے والے الفاظ نہیں بول سکتے، تو کم از کم ہمت شکن، حوصلہ شکن الفاظ بھی استعمال نہ کریں. بچوں کو تانے نہ دیں، ان کی ہمت کو کبھی بھی نہ توڑیں. 5ویں نمبر پر تعلیم و تربیت سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو تعدیب اور سزا کی، تنبیہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جب تک ہم بچوں کو حوصلہ افزائی کے ذریعے، شوق کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے سے ہم پڑھا رہے ہیں، بچے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض مرتبہ بچوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سلسلے میں مختصر باتیں عرض کر دیتا ہوں سزا بچوں کو دینے کے متعلق اور تنبیہ کے متعلق. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل بھی سزا نہیں دی جائے. یہ جو نظریہ ہے کہ بچوں کو بالکل بھی سزا نہیں دی جائے، بالکل بھی، تو یہ غلط نظریہ ہے. ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ بھی نظریہ نہیں ہے کہ بچوں پر اتنی سختی کی جائے، اتنا تشدد کیا جائے، اتنی شدت پسندی سے کام لیا جائے کہ بچہ تعلیم سے، تربیت سے متنفر ہو جائے، معلمات سے متنفر ہو جائے، بچے کے والدین متنفر ہو جائے اور خود بھی الگ ہو جائے اور دوسروں کو بھی الگ ہونے کی دعوت دے کہ یہاں پر نہ مت جائیے، یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ تو متشدد لوگ ہیں. ہمارا نظریہ اس معاملے میں اعتدال والا ہے، درمیانی ہے، اور وہی ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں ملتا ہے. ہم غور کریں گے تو قرآن حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس معاملے میں. چنانچہ میں زیادہ آیتیں، زیادہ قرآن کی حدیث وغیرہ عرض نہیں کروں گا، مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین. بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. چھوٹی بچی ہے، 7 سال کی ہو گئی، ماں اس کو اپنے ساتھ مصلی پر بازو میں لے کر کھڑے ہو جائے. اور بچہ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے. 6 سال کی عمر سے، 7 سال کی عمر سے، اس سے پہلے لے کے جانا منع ہے کیونکہ گندگی، ناپاکی وغیرہ کر سکتے، شور شرابہ کریں گے. تو 7 سال کی عمر میں لے جاؤ. اب اگر نہیں جانے کے لیے تیار ہے تو ان کو شوق دلاؤ، ان کو چاکلیٹ دو، اچھی چیزیں دو، نماز کی تعریف کرو، نماز کے فائدے بتاؤ. کب تک؟ 8، 9، 10 سال تک. 10 سال کے بعد اگر نماز کے لیے نخرے کرے، اچھے سے سمجھانے پر نہیں سمجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغَ 10 سنین. ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے. یعنی اگر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، ضد کرے، وہ کرے تو ان کو مارو. اب مار کے معاملے میں ایک تو یہ بات ہے کہ کب مارنا ہے اور دوسرا کتنا مارنا ہے. یہ 2 باتیں سمجھ لینا ضروری ہے. تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں ہے کہ چھوٹے بچوں کو مارنا نہیں ہے. چھوٹے جو بچے 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، حتیٰ کہ 9 سال تک کے بچوں کو مارنا نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. یہ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا ہے. ہاں اگر کوئی وہ بہت خطرناک کام کر رہے ہیں، اگر کوئی معمولی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو اچھے سے سمجھا دینا ہے. بچے مسجد کے اندر یا کوئی بھی اچھی جگہ پر الٹے پیر سے داخل ہو گئے تو ان کو سمجھا دینا ہے کہ بیٹی اس طریقے سے نہیں، سیدھے پیر سے داخل ہوتے ہیں. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، سیدھے پیر سے داخل ہو گئے تو ان کو سمجھا دینا بیٹی اس طریقے سے نہیں، الٹے پیر سے جاتے ہیں. کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہے تو ان کو سمجھا دینا بیٹی نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. تو اس پر تو معمولی تنبیہ اور سمجھا دینا ہے بس، اس پر مارنا نہیں ہے، اس پر پٹائی نہیں کرنا ہے. اسی طرح تو یہ تو ہو گیا معمولی تنبیہ کرنا. بعض مرتبہ کوئی بہت خطرناک کام ہوتا ہے جس کے اوپر زور سے ڈانٹنا ضروری ہوتا ہے، تو اس میں بس اس کا خیال، اس وقت ایسے موقع پر زور سے بھی ڈانٹا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی گھر میں کرنٹ ہے یا تار ہے، بجلی کا کوئی تار ہے، بچہ وہاں پہ ہاتھ لگانے جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر زور سے ڈانٹنا ہی مناسب ہے تاکہ آئندہ وہ یہ غلطی بھی نہ کرے، کیونکہ اس کی جان کا بھی خطرہ ہے. زور سے ارے کیا کر رہے ہو، اس طریقے سے ہم زور سے بچے کو چلا سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں ایسے موقع پر. اسی طریقے سے
छुरी लेकर किसी दूसरे बच्चे पर वो हमला करने जा रहा है, तो ऐसे मौके पर भी जोर से चिल्लाना जरूरी है ताकि उस अमल की बुराई और खराबी उसके दिल में बैठ जाए कि ये अमल के तो मुझे करीब भी नहीं जाना है, बिजली के तो तार के करीब भी नहीं जाना है, छुरी लेके डंडा लेके किसी बच्चे पर मुझे हमला भी नहीं करना है। तो ये दो बातें हो गई। मामूली चीजों में मामूली तंबीह, और कोई खतरनाक जो जानलेवा हो, जो ईमान को खत्म कर देने वाली हो, उस पर जो है सख्त तंबीह की जा सकती है। ये मौलिमात मौका महल देखते हुए इसका ख्याल रखें। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा, तो एक बात ये हो गई कि छोटे बच्चों को नहीं मारना है बिल्कुल भी, खास तौर से पढ़ाई के मामले में, सबक के मामले में। ऐसा मामला नहीं है कि हम छोटे बच्चों को इस पर पिटाई शुरू कर दें। छोटे बच्चों को बस समझाना ही है, और मामूली तंबीह की जा सकती है, मामूली डांट दी जा सकती है, लेकिन उनके ऊपर हाथ या डंडा वगैरह नहीं उठाया जा सकता है। और जो बड़े बच्चे हैं, 10 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको मारा जा सकता है मामूली डंडे के जरिए से या मामूली छड़ी के जरिए से, लेकिन इसका ख्याल रखना है कि गुस्से में ना मारा जाए, एक चीज। दूसरा, ज्यादा ना मारा जाए, एक गलती पर ज्यादा से ज्यादा हम 3 छड़ी मार सकते हैं। तीसरा, ज्यादा जोर से नहीं मारना है कि निशानात आ जाए और जख्म आ जाए, खून निकलने लग जाए, सूजन आ जाए, इसका ख्याल रखना है। बल्कि हल्की सी मारना है। बच्चे को खाली एहसास हो जाए कि नहीं, गलती करने पर मार पड़ती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, और मेरा ये अमल भी है, कि बच्चों को मार के बजाय सिर्फ लकड़ी रख के डरा दिया जाए कि ये लकड़ी रखी है, नहीं पढ़ोगे, मस्ती करोगे, मार पड़ेगी। बस ये डराने के लिए डंडा वहां पे रख लिया जाए। और कभी कभार बहुत जरूरत पड़ने पर, अशद जरूरत पर, हल्के तौर पर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, एकदम मामूली तरीके पर। तो इसका खास तौर से ध्यान रखें। चूंकि, और आखिरी बात इसके अंदर ये है कि पहले जमाने में वाकई में मौलिमीन जो और मौलिमात होते थे, वो बच्चों को मारते थे, जरूरत के मुताबिक वो मारते थे। सही बात है, किताबों में लिखा हुआ भी है। लेकिन पहला जमाना अलग था। वालिदैन खुद अपने बच्चों को दे जाते थे और कहते थे कि इसकी हड्डी मेरी है, बाकी सब तुम्हारा है, गोश्त भी तुम्हारा, चमड़ी भी तुम्हारी, खून भी तुम्हारा, पूरा निचोड़ लो, जितनी पिटाई करना है करो। और लुकमान हकीम जैसे थे जो कहा करते थे कि बाप की मार अपने बेटों के लिए और उस्ताद की मार अपने तलबा के लिए ऐसी है जैसा कि खेती के लिए पानी। लेकिन आज के वालिदैन नहीं, वालिदैन ऐसे हैं ना बच्चे ऐसे हैं। वालिदैन बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके बच्चों को गलतियों पर भी मारा जाए। बस आप प्यार से समझा दो, इसको बर्दाश्त कर लेंगे। और बच्चे भी वैसे हो गए, बच्चे भी आप में से जो बच्चे वाली है वो खूब समझ सकती है कि बच्चे भी अपने वालिदैन की मार को बर्दाश्त नहीं करते, नाराज होकर चले जाते हैं थोड़ी सी भी मार को। तो ये ज़माना बदल गया है, इसलिए हमें ज़माने के हालात को, उर्फ को, तकाज़ों को, तगय्युरात को हमें समझना है। इसलिए इन चीज़ों का हमें खुद खास ख्याल रखना है। और एक आखिरी बात कि जब हम हल्की फुल्की मार मारे या तंबीह करें बड़े बच्चों को, यानी जो 11 साल 12 साल के हैं, तो उसमें इस बात का ख्याल रखें कि हम उनको जलील न करें। उनको इस तरीके, हमारे चेहरे पे गुस्से के आसार ना हो, हमारे चेहरे पे ऐसे आसार ना हो कि हम उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, हमें गुस्सा आ गया कि हमारी पूरी मेहनत पानी में गई, हम इतना मेहनत करते तुमको पढ़ाने के लिए, तुम बिल्कुल नहीं समझते हो। ये हमारे चेहरे पे आसार ना हो, बल्कि हमारा चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो, मुस्कुराता चेहरा भी ना हो कि वो बच्चों पर असर ही नहीं पड़ेगा कुछ, और गुस्से वाला चेहरा भी ना हो, बल्कि हमारा चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो, सपाट हो, कि बच्चों को कुछ तासुर ही ना मिले। हाँ, हल्की सी नाराजगी हो कि मेरे उस्ताद मेरे अच्छा ना पढ़ने पर, मेरी मौलिमा मेरे मेहनत ना करने पर नाराज है, उनका दिल दुख गया है, ये बच्चों के दिल में एहसास पैदा हो जाए, तो इससे बच्चे आगे भी बढ़ेंगे। तो बहरहाल मेरी तो गुजारिश है ये मामले में कि जहां तक बगैर मार के, बगैर पिटाई के, सिर्फ डांट से ही या डंडा दिखाकर ही काम चल सकता हो तो इसी से काम चलाया जाए। और कभी जरूरत पड़े बहुत आखिर दर्जे में तो इन शर्तों का लिहाज करते हुए हम इसका ध्यान रखें, वरना हमारे लिए दुनियावी एतबार से भी नुकसान होगा और आखिरत के एतबार से भी नुकसान होगा। तो ये चंद बातें थी सज़ा देने के मुतालिक और तादीब के मुतालिक, तंबीह करने के मुतालिक। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि अभी वो ज़माना नहीं रहा है। अभी अगर हम
معمولی طور پر بھی بچے پر ڈنڈا اٹھاتے ہیں تو وہ پیرنٹس کو جا کے بتائے گا اور وہ معمولی بات کو بڑھا دیا جائے گا، اور مدرسے کی بھی بدنامی ہے اور معلمات کی بھی بدنامی ہے۔ اس وجہ سے اس سے جہاں تک ہو سکے احتراز کیا جائے، صرف معمولی طور پر تنبیہ جو کی جا سکتی ہے وہی کر دی جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کو سمجھا جائے، اس پر وقت ہو چکا ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا ہوں، بس بچوں کی نفسیات کو سمجھا جائے، ان کی پریشانیوں کو سمجھا جائے کہ بچے کو کیا پریشانی ہے، کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کس حالت میں، کیا وہ بیمار ہے، کیا اس کو کسی نے کچھ بولا ہے، یا اس کو کیا تکلیف ہے۔ وہ تکلیف ہم جو ہے معلوم کر کے، اس کی نفسیات معلوم کر کے، اس کی پریشانیوں کو، اس کے پرابلم کو، اس کی مشکلات کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ بلیک بورڈ اور جو نورانی قاعدہ چارٹ ہے، تختی ہے، اس کا بھی استعمال کیا جائے۔ یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اندر۔ بلیک بورڈ کے دو استعمال تو عام ہیں، عام طور پر ہر معلمہ اور ہر معلم کرتے ہی ہیں۔ ایک تو قرآن کے جو قواعد ہیں وہ سمجھانے کے لیے، بعض مرتبہ قرآن کے الفاظ سمجھانے کے لیے، حجے کو سمجھانے کے لیے۔ تو بچے جب تک یعنی نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تب تک بلیک بورڈ کا استعمال کیا جائے خاص طور سے، لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کر دے تو پھر ان کو قرآن بلیک بورڈ پہ نہ پڑھایا جائے، بلکہ جب تک بچے قرآن کے الفاظ پڑھنا نہ سیکھے ہوں تب تک ہم ان کو بلیک بورڈ پر سمجھاتے ہیں۔ لیکن بچوں کو جب ہجے کرنا خود بخود آ گیا اچھے سے، اور اب وہ بلا اٹکے قرآن پڑھ سکتے ہیں بغیر ہجے کیے، ان کا 30واں پارہ شروع ہو چکا ہے، پہلا پارہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر اب قرآن کو بلیک بورڈ پر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے کہ پوری آیت لکھ کے پوری آیت بچوں سے پڑھایا جائے، لیکن بلیک بورڈ پہ لکھ کے بچوں سے پھر ہجے نہ کرایا جائے، کیونکہ ورنہ پھر بچوں کو صرف ہمیشہ ہجے کی ہی عادت پڑ جائے گی، ہمیشہ پھر وہ ہجے کر کے ہی پڑھیں گے، بغیر ہجے کر کے ان کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو ہجے تو صرف 2 سال ہے، فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں ہے، پھر اس کے بعد تھرڈ ایئر سے تو بچوں کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ بلیک بورڈ کا ایک استعمال ہے قرآن سکھانے کے لیے۔ دوسرا استعمال اردو پڑھانے کے لیے ہے۔ اردو کے الفاظ کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، الف با تا سا، 2 حرفیہ الفاظ کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، مرکب الفاظ کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، 6 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی، 7 حرفی الفاظ کس طریقے سے لکھا جاتے ہیں، با کس طریقے سے سیدھی بنائی جاتی ہے، تا کے کتنے نقطے ہوتے ہیں، جیم کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، جیم میں کتنے جو ہے لائن ہوتی ہے، اس کا پیٹ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، نقطہ کہاں ہوتا ہے، ہا کیسی ہوتی ہے، دال کو کس طرح گول بنایا جاتا ہے، را کس طریقے سے ہوتی ہے، سین میں کتنے جو ہے اس کے اندر شوشے ہوتے ہیں، شین میں کتنے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے بلیک بورڈ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بچوں کو نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی۔ جیم اچھا لکھنا سکھانا ہے بچوں کو تو سکھانا پڑے گا کہ پہلے ایک لمبی لائن بنانا ہے، پھر اس کے بعد ایک ترچھی لائن بنانا ہے، پھر اس کے بعد جیم کا جو ہے پیٹ جو آئے گا وہ گول انڈے کی طرح آئے گا۔ اس طریقے سے ان کو پورا بتانا پڑتا ہے، لائن کھینچ کھینچ کے بعض مرتبہ بتانا پڑتا ہے۔ تو اس سے بلیک بورڈ کے ذریعے سے جو چیز ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ بچوں کے دماغ میں، دل و دماغ میں بالکل راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے اور جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور جلدی دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ تو ان 2 چیزوں کے لیے تو خاص طور سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بھی بلیک بورڈ کا ہم بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ غور و فکر کریں گی تو بہت ساری ایسی چیز ہیں جن میں ہم بلیک بورڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے میں بھی بہت ساری چیزوں میں الگ الگ موقع پہ استعمال کرتا ہوں، میرا تو بلیک بورڈ رکھا ہی رہتا ہے ہمیشہ، اور میں جماعت چہارم کے لیے، پنجم کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں ضرورت پڑنے پر۔ مثال کے طور پہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، 3 پارے 4 پارے 5 پارے ہو گئے، تو کبھی 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 15 دن میں، کبھی 1 ہفتے میں بچوں کو ان کا لیول بتانے کے لیے میں بلیک بورڈ استعمال کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کلاس میں 10 بچے ہیں تو میں 10 لائن کھینچتا ہوں اور پھر نمبر لگا دیتا ہوں کہ لائن یہاں پہ پوری ہو رہی، یہاں پہ 20 نمبر، یہ 20واں لیول ہے، یہ 40واں لیول ہے، یہ 60واں لیول ہے، یہ 80 ہے اور یہ 100 ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچے کا جو لیول ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، میں بتاتا ہوں کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کا لیول 60 تک ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل کا لیول 80 تک ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر کا لیول 90 تک ہے، یہ حذیفہ ہے، یہ حذیفہ کا لیول 97 تک، 95 تک یا 99 یا 100 تک ہے۔ تو اس سے بچوں کو ان کا معیار پتہ چلتا ہے اور آپس میں آگے بڑھنے کا، مسابقے کا، مسارعات کا، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا ابھی یہ 60واں لیول ہے، مجھے 80 تک پہنچنا ہے، اس کا 90 کیسے ہو گیا، اس کا 100 کیسے ہو گیا، مجھے بھی وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزوں میں آپ بلیک بورڈ کو استعمال کر سکتی ہے۔
اپنی ثوابدید کے مطابق جتنا زیادہ سے زیادہ بلیک بورڈ کو استعمال کر سکتی ہے اتنا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا کہ جو غبی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے بلیک بورڈ کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو ذہین بچے ہیں ان کو زبانی بھی تعلیم دی جائے تو ان کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو استعمال کیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک نقشہ بنایا، چوکور نقشہ، اس کے اندر بیچ میں ایک لائن کھینچی، جو لائن وہ چوکون کھانے کے باہر نکل رہی تھی، اور پھر سائیڈ میں چند لکیریں کھینچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو یہ آدمی کی زندگی ہے، اس کے باہر نہیں نکل سکتا، یہ جو چوکون ہے، یہ مربع خانہ ہے، اس کے باہر نہیں نکل سکتے، یہ آدمی کی زندگی اور موت طے ہے۔ اور جو بیچ میں لائن کھینچی تھی وہ کہا یہ آدمی ہے، یہ انسان ہے، اور پھر کہا کہ یہ جو آزو بازو جو لائن ہے آدمی کی، یہ مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ایک مصیبت سے نہیں نکلتا کہ دوسری مصیبت سے پھنس جاتا ہے۔ اور پھر جو لائن باہر جا رہی تھی تو کہا کہ یہ اس کی وہ آرزو ہے جو باہر جا رہی ہے، یعنی 60 سال کی زندگی ہے اور 120 سال کی اس کی تمنا ہے اور آرزو ہے، یعنی اس کی آرزو ہے، امیدیں بہت طویل ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہن میں موت، زندگی، مصیبتوں کا آنا اور اپنی امیدوں کو کس طریقے سے مختصر کیا جائے، یہ پیغام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ذہن میں راسخ کر دیا اور بٹھا دیا۔ تو بلیک بورڈ کے ذریعے سے بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، اور بلیک بورڈ کے ذریعے سے ہم بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کے سلسلے میں تو باتیں اوپر گزر چکی، ایک بات ابھی ذہن میں آ گئی، وہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو معلمہ ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بچے کا کیا لیول ہے، کون فرسٹ ہے، کون سیکنڈ ہے، کون تھرڈ ہے، فورتھ، اس طریقے سے سب بچوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کون پہلا ہے کون آخری ہے، سب بچوں کا نمبر رینک پتہ ہوتا ہے۔ تو ان میں جو قریب والے ہیں، یعنی پہلا دوسرا، تیسرا چوتھا، چوتھا پانچواں، پانچواں چھٹا، چھٹا ساتواں، ساتواں آٹھواں، آٹھواں نواں، ان کے آپس میں مقابلے کرائیں، یعنی ان سے یہ کہے کہ دیکھو عمر اور حذیفہ آپ لوگ دونوں پڑھ رہے ہو، عمر آپ کا 90 ہے اور حذیفہ آپ کا 95 ہے۔ اب یہ دونوں کو ہم نے بتا دی کہ آپ کا یہ لیول ہے، اب عمر کو یہ شوق دلانا ہے کہ تم حذیفہ سے آگے بڑھ سکتے ہو، یا حذیفہ کے لیول تک پہنچ سکتے ہو، اور پھر دونوں کا کمپٹیشن کرائے۔ یعنی کمپٹیشن کا مطلب دونوں کو محنت میں لگا دے کہ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی محنت میں لگے رہے، دونوں سے یہ کہہ دے۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن یا ایک ہفتے میں یہ کہتے رہے کہ ہاں ماشاءاللہ تم آگے بڑھ رہے ہو۔ اب ہمیں لگا کہ عمر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو بتا دے پہلے تمہارا 90 تھا، اب 92 ہو گیا، بس 3 باقی ہے، 3 اور بڑھا لو گے تو تم حذیفہ کے لیول پر پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ چیز کو ہم بورڈ پر بھی لکھ کر بتا سکتے ہیں نمبر کے ذریعے سے۔ تو یعنی مقابلے کے ذریعے سے اور کمپٹیشن کے ذریعے سے بھی بچوں کی ہم حوصلہ افزائی کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ قرآن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کی دعا بھی کی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، ربی ھب لی من الصالحین، اور بچوں کے لیے نیک عمل کی اور تربیت کی، اخلاق کی بھی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو اپنے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے خاص طور سے آتے ہیں ان بچوں کے لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں۔ اور آخری بات، جو جلسہ ہمارا ہونے جا رہا ہے اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، آپ اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہوں گی، بچے بھی اس کے لیے محنت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا جلسہ ہے اور بڑا جلسہ ہے، سالانہ جلسہ، اور تو اس کے لیے میری گزارش تو یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جلسے کو کامیاب بنائیں، کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ جتنے بچیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں وہ، اور جن کے ذمے جن بچوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر خوب محنت کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک معلمہ کے اوپر سارے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہوگی، ہر معلمہ کے ذمے کچھ بچے ہوں گے کہ ان کو قرآن سکھانا ہے، ان کو حمد نعت سکھانا ہے، ان کو مکالمہ سکھانا ہے، ان کو تقریر سکھانا ہے، ان کو دعا و سنت وغیرہ وغیرہ سکھانا ہے۔ تو جن معلمہ کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری 100% ادا کرنے کی کوشش کرے، خوب محنت کرے، اللہ سے دعا بھی کرے۔ اور اپنے میں جو دوسری بڑی معلمہ ہیں تو ان سے رائے مشورہ بھی کرتے رہے، ان سے اصلاح بھی لیتے رہے، اپنے بچوں کو وہاں پہ ان کے پاس بھیج کر یہ بھی کہہ دے کہ دیکھیے میں نے بچوں کو تیار کیا ہے، ان کا آپ سن لیجئے، اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس غلطی کی بھی اصلاح کر لوں۔ تو
زیادہ سے زیادہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کی فکر کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ ہمارا یہ جلسہ جو ہے کامیاب رہے، اور اس کے لیے روزانہ تو کچھ نہ کچھ وقت دیا جا رہا ہوگا۔ میری گزارش یہ بھی ہے کہ ابھی جلسے کا وقت قریب ہے، کچھ 20-25 دن رہ گئے ہیں، تو ابھی 2-3 جتنے بھی اتوار آئیں گے، سنڈے آئیں گے، میری ہر معلمہ سے میری خصوصی گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ سنڈے کو کوئی بھی وقت نکال کر اپنے اعتبار سے، اپنی سہولت کے اعتبار سے، ہر معلمہ اپنی سہولت کے اعتبار سے وقت نکال کر، اس میں یہ کہ خالی رات کا وقت نہ ہو، 9 بجے کے بعد کا، 9:30 بجے کے بعد کا، اس سے پہلے یا دن میں ہو تو بہت اچھا ہے، صبح 10 بجے کے بعد سے لے کے شام کے 6 بجے تک ہر اتوار کو کوئی آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا وقت نکال کر اپنی بچیوں پر محنت کرے، وہ بچیاں جو جلسے میں حصہ لینے والی ہیں، تو انشاءاللہ اس محنت کے اوپر اللہ آپ کو اجر بھی دیں گے، اور اس محنت کا انشاءاللہ جلسے کے اندر نتیجہ بھی ظاہر ہوگا۔ تو یہ میری گزارش تھی ہر معلمہ سے۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو میٹنگ ہوتی ہے تو یہ باتیں تو مذاکرے کے طور پر ہوتی ہے، باتوں کا علم تو عامةً سب کو ہوتا ہی ہے، یہ مذاکرے کے لیے ہوتی ہے، میں بھی عمل کا محتاج ہوں کہ یہ باتیں میرے اندر بھی آ جائیں، میں بھی کوئی بڑا عمل کرنے والا نہیں ہوں، مجھے بھی عمل کی اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں یہ اس طریقے کی نشست ہوتی ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ اس میں پہنچنے کی کوشش کریں، زیادہ وقت بھی نہیں لیا جاتا، مشورے سے ایک وقت طے کر لیا جائے، 1 ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے معلمات آپس میں مشورہ کر لے اور کوئی ایک وقت طے کر لے جو مناسب وقت ہو، تو اس وقت کے اندر جو ہے یہ میٹنگ ہوتی ہے، نشست ہوتی ہے، اس وقت کے اندر سب پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ مجبوری آ گئی اور اس میں نہیں پہنچ پائے تو نہ پہنچنے والی وہ معذور ہے، لیکن جہاں تو ہو سکے اپنے کاموں کو، تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اس نشست میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرمائے، اور تعلیم و تربیت سے متعلق، تزکیہ اور اخلاق سے متعلق جن باتوں کی ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کا اللہ رب العزت ہمیں پیدا فرمائے، ان باتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان بچیوں کو خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات؟ چھوٹے بچے تو تھوڑا سا ہم لوگ کا سن لیتے کیا 5 منٹ؟ پنکھا چالو کرنا ہے تو کر لو۔